سو اسی میں یہ جو انسٹرومنٹس ہیں، میں نے زیادہ انسٹرومنٹس ٹچ نہیں کیے. جو مینلی انسٹرومنٹس جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیا کہ سو دیٹ کہ یہ نہیں کہ اب میرے کہنے سے ہم ان انسٹرومنٹس کو چھوڑ دیں گے، لیکن بٹ وی شوڈ نو دا ریئلٹیز آف آور انسٹرومنٹس کہ کیا ہے، کہاں سے کیا سفر ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. ساتھ میں یہ بھی میں نے کہا کہ جو کرناٹک میوزک ہے اس کا اوریجن یہاں سے ہے، کشمیر سے ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے. بٹ یس نہیں اٹ از فرام کشمیر ٹو نارتھ. Northern Indian music is a different music because we have two forms of music of classical music. One is Northern Indian classical music and the another is Southern Indian. There is a huge difference between these two music. Northern Indian classical music is based on 10 thoughts and Southern Indian classical music is based on 72 thoughts. That's a rich music, the Northern music, and that rich music they have borrowed it from Kashmir. Yes. So at the end میں ایک ہمارے جو خواجہ حبیب اللہ نوشاری تھے ان کا ایک تھوڑا سا شعر میں یہ ادھر ریپیٹ کروں گا. ساز و سنتور دہرائے در شریعت نہیں چھیے عاشقز بس یہ چھیے. بس سمپلی کہ جس کو یہ سمجھ آئے، جس کو بجانا آئے اس کے لیے سب کچھ یہی ہے، جس کو سمجھ نہیں آئے اس کے لیے شریعت میں الاؤڈ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. So thank you Professor Muzaffar Bhatt for that very enlightening lecture we had. And now since the discussion has started, we will move on to some questions. We'll restrict the questions to 2 or 3. So maybe anyone has any queries on آپ سر یہ جو ماڈیفکیشن آپ نے بولا آف انسٹرومنٹس، since you are a composer also, I'm not even a student of music, I'm just a listener. لیکن کیا یہ ممکن ہے ماڈیفکیشن جو ہوا انسٹرومنٹس کا، بیکاز our scales in Kashmiri are quite different from the scales، چاہے وہ پرشین scales ہیں یا ہندوستانی کلاسیکل ہے یا کرناٹک کلاسیکل ہے، کہ modification of the instruments took place so that the scales that we have in Kashmir are better played on. It can note Sutat Panun scale. You know, in the Middle East, Egyptus manchu set I use you on karna. No, microphone. No, bas ho gayi. تو بیسیکلی جو انسٹرومنٹ جو ماڈیفیکیشنز ہوئی ہے، میں ایک مطلب سوال یہ ہے کہ ماڈیفائی کیوں کیا جائے؟ ماڈیفیکیشنز جب ہمارے پاس جو انسٹرومنٹس آئے، جو اب انسٹرومنٹس کو بننا کہاں تھا؟ کشمیر میں ہی. ہم بار بار پھر دور چلے گئے، وہ رولرز چلے گئے. اب ہمارے جو ادھر لوگ تھے انہوں نے خود بنائے انسٹرومنٹ، انہوں نے ریپلیکا آف دیٹ انسٹرومنٹ بنایا. تو اس میں کیا ہوگا، ڈائمینشن چینج ہو گئے اور ٹونل کوالٹی چینج ہو گئی. جیسے میں آپ کو بتاؤں سنتور ہے، جو ایرانین سنتور ہے، چائنا میں بھی سنتور بجاتے ہیں سنگجان میں. اچھا، تو وہ انسٹرومنٹ، اس انسٹرومنٹ کی جو ٹونل کوالٹی ہے دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ دین آور انسٹرومنٹ. اگر آپ ایران کا دیکھ لیں گے اس کا بھی جو ٹونل کوالٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اب جو اسکیلز کی بات ہوتی ہے، انسٹرومنٹس یوزولی 3 اسکیلز کے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مندر سپتک، مدھیہ سپتک اینڈ تار سپتک. دس از لوور، مڈل اینڈ ہائر آکٹیو. تو یہ 3 امپورٹنٹ ہے بڑے ہر ایک انسٹرومنٹ میں. بٹ ایک انسٹرومنٹ میں یہ پرابلم رہی ہے جو ماڈیفائی ہوا، دیٹ از کشمیری سارنگی. اس میں ہمارے پاس جو اسکیل ہے وہ پورا نہیں بنتا ہے، کم ہو گیا. ہاں وہ بیسیکلی وہ کم ہو گیا. جو انڈین سارنگی ہے اس میں ایون جس کو ہم اتی تار کہتے ہیں، اتی تار ہوتا ہے ہائی کے اوپر، تو اس میں 4 اسکیلز ہیں. جو ہمارا جو سارنگی ہے اس میں تو اسکیلز وہ تو 2.5 ہی اسکیل ہے اس کا. اس میں جب بھی کوئی انسٹرومنٹسٹ سارنگی بجاتا ہے اس کو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. کبھی کبھار ایسا اسکیل ہوتا ہے تو وہ ٹیون نہیں کر پاتا ہے.
Then we have to go with his sarangi جب ہمیں اس کو یوز کرنا ہوتا ہے. Professor Saab, it was very enriching, no doubt. I have worked on this subject. I made documentary also. That was some 25 years back. But you enriched, definitely you enriched the knowledge to me and to everybody here. I would like to just, with your permission, reply to ma'am. Ma'am, we should be proud. No doubt, we had instruments from Middle East or South India or Middle India, but we preserved them. We have that quality, we adopted and preserved them, and we are continuing with that. I don't think santoor in anywhere in the world is played as the Kashmiri is played, whether it's Shiv Kumar Sharma or Bhajan Sopuri or anybody else. So we should be proud. We have taken even, that's not in the topic, Wazwan, they say it came from Persia, whatever, but we have preserved it. We own it right now. So we should be proud of owning something. Mike. Whatever to Mike. Hello. 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 Yeah. Hello. Hello. Okay. Hello. Question. Question. Anybody please question? I have a question. I think let's keep it to a question. I have not completed. One suggestion. I have not completed. Yeah. Yeah. Ma'am. I have not completed. Please. I have not completed yet. Acha, Muzaffar sahab, let me complete. Let me complete. When you in the beginning you talked about rabab is also called sitar. Sitar means three strings. Three that's strings. okay. But now it came a confusion in my mind. There's an Indian sitar, then we have Kashmiri sitar, Yes. Then rabab. So please clarify what's the difference between these three. Yeah. Is rabab also sitar or something like that? No. Maybe you said in the beginning. No. Rabab is a totally I know that. entirely different from setar. Yeah. Sitar, Indian sitar is totally different than setar. Yes. This is only 3-string instruments Okay. used in Sufyana music only. Okay, you said rabab is sitar. Okay. No. Done. I wanted to say something. ये जो इन्होंने बता रहे थे ना वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जी मैम. एक लाइन है रोम्बवानी की, एक वाक है. There is one line in it, and Rombovani belonged to the 17th century. She is talking about elevating her consciousness, and as she rises, she says, "I am rising up to the accompaniment of sarang veenat chang." Sarang veenat chang. How was she aware of veena in the 17th century Kashmir? वीणा तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि शततंत्र वीणा, जो शततंत्र उसका तो जिक्र मिलता है. 100 and sarangi was already there. It was in Indian classical music. Then we just modified that Indian classical sarangi to Kashmiri. Do you have any idea what she meant by chang? Chung means chung saza. Chung वो बजाते थे, small instrument ऐसे. चंग जो आप बोलते हैं ना सर, इंग्लिश का करो चंग दाऊद या नबूस में से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम चंग आया. ये भी सुफियाना में ही है. बहुत पुराना. बहुत पहले ये है कि अगर हम शायरों की बात करें, जितने भी बड़े बड़े शायर हमारे सूफी शायर जो थे या होते हैं, तो क्योंकि इस धरती को ही बोलते हैं कि पिरवर कौशल पढ़ते ये पेरंत यूं दूध में सटा रेश्वर पिरवर एक ही बात है. मगर मसला शो कि दुबिन चंग दाऊद या नबूज में से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये तो कब की बात है. ये तो मतलब वजूद दफान की दुनिया ये मसला तो बनिया मौजूद तन पता है इन पैगंबर अवतार वगैरह वगैरह, ये उन दिनों की बात है. चंग जो तन सातन पेटन हो जाए बट वे सब कुछ जंग. हाँ, ये अगर हम पोइट्री की बात, जो शायर थे वो वैसे स्पिरिचुअल बंदे थे. एक शायरी ये भी है कि जैसे जिस शायर ने संस्कृत नहीं पढ़ी थी, हिंदी नहीं पढ़ा था, योत्यथ जन्मस के छुन लारुन दारनाई दारुम सुहमसु, तो उसको तो पता ही नहीं था, वो तो इलिटरेट थे. दारनाई दारुम सुहमसु क्या है?
تو بٹ دس واز بیسیکلی وہ اسپرچل پاور ایک تھا. Question behind. Focus constitute چگ نہیں ساز. Yes. مان ونس. Yes, please. آپ کھڑا ہو جائے. آپ کھڑی ہو جائے. Sorry, before, sir, 1 minute. This will be the last question we take for the session before you move to the summary. So the session is about the revival of our instruments. As you said that maximum instruments have came from the center. Right. And the material is an important thing. How we manufacture those. Yes. کیا جو وہاں کو مٹیریل یوز کرتے تھے جغرافیکلی وی may not be having it here. Yes, بالکل you are 100%. After manufacturing it here, کیا وہ سوٹ وغیرہ وہ صحیح اس میں رہا ویسا ہی جیسا وہاں تھا؟ ہاں بالکل. This is a good question. جیسے ہمارے کشمیر میں جو رباب ہے, سنتور ہے, اس کے لیے توت کی لکڑی کا استعمال ہم کرتے ہیں. تو جو اس کی ساؤنڈ کوالٹی ہے, ادروائز سنتور جو ہے وہ بورڈ کا بھی بنتا ہے, پلائی بورڈ کا بھی بنتا ہے, بٹ دیر از اے ہیل آف ڈفرینس ان دا ساؤنڈ کوالٹی. لائک ایز ان رباب, جو ہمارا رباب ہے اس کی ٹونل کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہے افغانستان سے. وائی؟ بیکاز وی یوز دس ٹوتھ ووڈ فار دس. اور ٹوتھ کے اس کا جو پروسیسنگ ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ رباب کے جب بھی ہم خریدنے جاتے ہیں کسی کے پاس, وہ بولتا ہے 60,000 روپے کا رباب ہے. اس سے دفعہ ہے یہ کیا ٹیوتا 60,000. 3 سال کم سے کم اس نے اس لکڑی کو پرزرو کر کے وہ اس کی جو پروسیسنگ ہوتی ہے, تو سیزن ہوتی ہے وہ ساری لکڑی, تو پرزرو کر کے, تو اس کے بعد ہی وہ ٹونل کوالٹی اس میں آ جاتی ہے. میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ ٹونل کوالٹیز میں ڈفرینس ہے. جیسے ابھی آپ چائنا کا سنتور آپ کو اچھا نہیں لگے گا, اب دین آپ کشمیری سنتور سنیے. ان کا جو سنتور ہے وہ بالکل اتنا وہ فلیٹ ہے, یہ فلیٹ اور ایسا ہے. جو ہمارا سنتور ہے, اگر اس میں کبھی بھی کوئی بجائے گا, اس میں اگر کوئی ایفیکٹ ہم ایکو نہیں دیں گے, اس میں نیچرل اس میں وہ چیز ہے, ایک جو ساؤنڈ کا ریزوننس ہے, ریزوننس اس میں, اور جو ٹمبر ہے اس کا وہ بالکل زبردست, اس میں کسی مائکرو فون کی بھی ضرورت نہیں ہے. سر ایک اور چیز, جیسے ٹو گو ٹو اے بیسک انسٹرومنٹ, تمبک نر یوزن چھ تاکہ یوزن سکن چھ اس یوز کران کشیر میں, دیٹ از کمپلیٹ ڈفرنٹ. وہ جو اس کا جو سکن ہے وہ بھی ہم یوز ڈفرنٹ, بیکاز ہم جب ہم نے اڈیپٹ کیا اس کے انہوں پر طور پیٹرن یہ مٹیریل, سو ہم لکڑی کا اس ٹائم اتنا نہیں تھا, مٹی کے ہی زیادہ برتن بھی بنتے تھے سب کچھ, تو پھر ہم نے وہ اس کا جو ادھر کا کھال ہے وہ لگایا گیا. اور جو رباب ہے, رباب میں جو ہے انٹسٹائنز جو ہمارے یہ ہے بیڑ بکری, اسی انٹسٹائنز کا ہم وہ یہ سٹرنگ بناتے ہیں, انتڑیاں ہوتی ہے, تو اس کا ہم بناتے ہیں. جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے افغانستان میں وہاں پلاسٹک سٹرنگس ہیں. So there is a hell of difference in the tonal quality also. Because of the material. Material, yes. اس کا مطلب ہم نے بھی کیا, یس, سو دیٹ اب اگر ہم کسی بھی جگہ ابھی کنٹریبیوٹ اتنا کیا, ہمارا بندہ کوئی بھی سنتور بجائے گا کسی جگہ پر, کوئی بھی ورلڈ میں جو کوئی بھی ادھر سننے والا بولے گا کشمیر ہے. Yes. And that is, Santur is also the greatest contribution in modern times, modern I'll call it, of Kashmir to Hindustani classical music, and that's a contribution by the Pandit Shiv Kumar Sharma ji, جو انہوں نے جو کلاسیکل میں تھا ہی نہیں تو وہ انہوں نے کیا. اینڈ یہ بھی بیوٹی ہے, میں تو شیو کمار شرما جی سے ان کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی تھی, انہوں نے پوری لائف میں دلی میں یا کسی بھی بامبے میں کبھی سنتور مینوفیکچر نہیں کروایا. اینڈ وہ ہمیشہ زز بردرز کے پاس آتے تھے, اور بار بار ایک لاسٹ ٹائم اٹ واز 2005 جب صوفی فیسٹیول ہوا تھا دوردرشن اینڈ امرناتھ, وہ جو تھا نا وہ مشتاق صاحب کو شاید یاد ہوگا, پہلگام میں ہوا, ہاں یہاں SKICC میں ہوا. اس دن میں جسٹ آئی واز لکنگ فار سنتور کہ کچھ اس میں چینج تو نہیں, تو وہ اٹھے, انہوں نے بولا کہ مظفر صاحب یہ وہی سنتور ہے جو زز بناتا ہے, میں نے کوئی چینج اس میں نہیں کی ہے. اور ہمیشہ انہوں نے سنتور زز سے نہیں کیا. تھینک یو.